خوش قسمتی ہے ہری پور کے لوگوں کی کہ آج دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ اور جمہوریت کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کہیں بھی سرکاری سطح پہ جو ریاستی ادارے ہیں اور اس وقت پاکستان میں جو یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں موجود ہیں، تو مجھے ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ کسی بھی سرکاری سطح پہ یا کسی بھی سیاسی جماعت میں جمہوریت کے عالمی دن کے لحاظ سے سیمینار کا کہیں انعقاد کیا ہو۔ تو ہری پور کے لوگ، سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے آرٹ اسٹوڈنٹ کونسلوں کے لوگ اور اس تحریک میں شامل ہمارے مزدور بھائی جو ہر وقت مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے آج کا یہ سیمینار کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں مشکور ہوں ہری پور کے تمام مزدور ساتھیوں کا، مزدور لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے آج یہاں اس پروگرام میں شامل ہو کے جمہوریت کے فروغ کے لیے، جمہوریت کے عالمی دن کو منانے کے لیے ہمارے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ تھوڑا سا میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور آج کے فورم کی مساعدت سے کہ سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن صوبہ خیبر پختونخوا میں اور خصوصی طور پہ ہری پور ڈسٹرکٹ میں اور 66 ڈسٹرکٹ میں انسانی حقوق کی جدوجہد اور جمہوریت کے فروغ کے لیے جو اپنی کاوشیں شروع کر رکھی ہیں، ان کے حوالے سے مختصر سی بات کروں گا کہ سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے ہری پور میں سب سے پہلے مزدوروں کے حقوق کے حصول اور جدوجہد کا جو پروگرام شروع کیا تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہری پور میں جمہوری اور شہری حقوق کا ایجوکیشن پروگرام کا جو آغاز کیا ہے، اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے کہ ہم سارے مزدور ساتھی، ہری پور کے ایکٹیوسٹ، سول سوسائٹی کے لوگ، ہماری خواتین، ہماری منارٹی کے ساتھی، ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں اور جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو برابری کی نظر سے دیکھیں اور اونچ نیچ کا جو فلسفہ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے عوام کی حکومت یا عوام کی ریاست کا جو تصور ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ اس کے بعد تہمینہ رحمان جو ہیں وہ بات کریں گی عورتوں کا رول، جمہوریت میں خواتین کے رول کے حوالے سے بات کریں گی۔ اس کے بعد جناب محمد رفیق صاحب جو کہ پروگرام منیجر ہیں سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، وہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد جمہوریت، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر جناب جاوید قریشی صاحب بات کریں گے۔ پاکستان میں براہ راست سیاسی بے دخلی کے شکار لوگ، ایک المیہ سکندر زمان صاحب اس میں بات کریں گے۔ جمہوریت، مقامی حکومتوں کا نظام اور پائیدار ترقی کا تصور، یوسف ایوب خان صاحب اس میں بات کریں گے۔ پاکستان کی ڈوبتی معیشت اور حکمرانی کے مسائل، اس پر عرفان مفتی صاحب بات کریں گے جو کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو تمام پارٹیسپینٹ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان تمام اسپیکرز کو بغور سنیں اور اپنے پاس سوال جو ہے وہ لکھ کے رکھیں، کیونکہ آخر میں ہم ایک سیشن رکھیں گے سوال جواب کا اور آپ لوگوں کو موقع ملے گا کہ آپ جو ہے وہ اسپیکر سے سوال کر سکیں۔ مجھے آج خواتین کی جمہوریت میں کردار کے حوالے سے کہا گیا ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں اس سیمینار میں جتنی خواتین کی شرکت ہے، اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے خواتین کی جمہوریت میں خواتین کا کردار کیا ہے یا انہیں کتنی آزادی ہے اپنی بات کہتے ہیں۔ خواتین ہماری آبادی کا 51% حصہ ہے
ماضی میں خواتین کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے، لیکن اس 51% حصے کو اتنی آزادی نہیں حاصل کہ وہ اپنی بات کو خوش اسلوبی سے یا اچھے طریقے سے کہہ سکیں۔ لیڈر کا آپ کے سیاسی لیڈر کا اور ووٹر کا کن بنیادوں پہ رشتہ استوار ہے؟ تو یہ نمائندگی ہم ان بنیادوں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی نمائندگی اس حوالے سے صحیح ہے تو دین ہم حکمرانی کے نظام میں نمائندگی کو انشور کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ سازی میں عوام کی شرکت کس حد تک ہے، اور اس میں اجتماعی فیصلہ سازی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا جائزہ ہے تو کیا ہوا یہاں پہ پچھلے 60 سے سالوں میں۔ تیسرا جو بنیادی عمل ہے وہ ہے جو افزائی اور ذمہ داری۔ کیا آپ کی حکومت، کیا آپ کے نمائندے وہ آپ کے سامنے جو اب دے رہے ہیں، کیا انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ جن حالات میں ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جن حالات میں ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ارے ہنسنے والے تیرا پتھر کا لے جاؤ، کہ جہاں میرے وطن عزیز کا یہ صوبہ آتش فشاں بنا ہوا ہے، سندھ یا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، یا ٹارگٹ کلرز کے حوالے ہو گیا ہے، پنجاب میں بوڑھے باپ بچوں کو لے کے چوکوں اور چوراہوں میں آ گئے ہیں بیچنے کے لیے، جہاں مائیں اپنے بچوں کو سینوں سے لگائے، ٹرینوں کے آگے چھلانگیں لگائے، وہاں کھڑے ہو کر جمہوریت کی بات کرنی، وہاں لوگوں کو یہ دعوت دینی، بڑے حوصلے اور جگر کا کام ہے۔ اور یہ حوصلہ سہارا فاؤنڈیشن کے آرگنائزر میں پایا گیا۔ پاکستان میں ایک برائنام جمہوریت ہے اور ایک نامکمل جمہوریت ہے۔ اگر آپ جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ 18 کروڑ کی پاپولیشن میں صرف 1150 آدمی اس 18 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کریں تو میں اس کو جمہوریت نہیں سمجھتا۔ اگر 4 پروونشل اسمبلیز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز کو اس 18 کروڑ لوگوں میں یہ 1150 آدمی بنتے ہیں تو یہ جمہوریت کم از کم جمہوریت کے نزدیک ترین نہیں گزرتا۔ رفیق صاحب جو ان سے پروجیکٹ مینیجر ہیں، جو انہوں نے اپنی اسپیچ پہ کہا کہ جی یہ کیا طریقہ ہوئے کہ جن لوگوں کو وہ الیکٹ کرتے ہیں اور جو ان سے ان کے کنسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں یا ووٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیسے رہنا چاہیے، تو وہ رابطہ اگلے 100 سال ایسی جمہوریت میں ناممکن ہے۔ صاحب کے جنرل پرویز مشرف صاحب تشریف لائے اور 2001 میں بالغ رائے دہی کا آرڈیننس پیش کیا گیا کہ اس سے پہلے تو صرف ملک، خان، نواب وہی ووٹ دیتے تھے اور ان کی رائے کو تمام جنتا کی رائے کا تصور کیا جاتا تھا۔ آپ لوگ تو بہت مطلب انگریزی میں کہتے نہیں کہ لیونگ ان اے پیراڈائز، آپ لوگ تو جنت میں رہ رہے تھے، ہر بندہ ووٹ ڈالنے جا رہا تھا، آپ لوگوں کی عزت بھی تھی، آپ لوگوں کے حقوق بھی تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ ملک صاحب جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے، خان صاحب جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے۔ 2001 میں ہمارے لوگ بالغ ہوئے۔ 2001 کے بعد ہم ایک وارنٹ ٹیرر میں انٹر ہوئے، اس نے بھی ہمارے ملک کے اندر گورننس اور جمہوریت اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ ری شیپ کیا، بہت زیادہ اس کی شکل کو جو ہے وہ بگاڑا ہے، اور وہ بھی ہماری جمہوریت اور گورننس کے اوپر اس کے منفی اثرات ہیں۔ اور آخر میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس میں ایک اور چیز جس کی ذمہ داری میں اپنے آپ پہ ڈالتا ہوں یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ہے ہماری سول سوسائٹی۔
جس کا بہت بڑا کلیدی رول ہوتا ہے کسی بھی ریاست کی جمہوریت کو شیپ اپ کرنے میں، اس کی گورننس کو ٹھیک کرنے میں. لیکن ہمارے یہاں رویہ یہ ہے ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا، کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ شاید کسی ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کو میں ڈارمنٹ پیریڈ کہتا ہوں. شاید ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں آئے ہیں کہ ہم یہ باور کروا سکیں کہ سول سوسائٹی ریاست کا سب سے مضبوط ترین ادارہ ہے. اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. یہ اتنا مضبوط ادارہ ہوتا ہے، یہ ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ادارہ ہوتا ہے. وہ چیزیں ریاست سے بھی اوپر تک جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس لیے ہم ایک خاموش تماشائی کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آج جب ہم عالمی جمہوریت کا دن منا رہے ہیں تو ہمارے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ زیادہ کچھ نہیں. یہ باتیں تو سب نے کہی کہ جمہوریت ہماری پنپ نہیں سکی، جمہوریت ہماری گرو نہیں کر سکی، جمہوریت ہماری لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکی. اور شاید پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جس میں بہت سارے تجربے کیے گئے. کبھی ماشاء اللہ کی طرح کی حکمرانی رکھی گئی، کبھی ماشاء اللہ اور سیاسی لوگوں کو ملا کر حکمرانی کی گئی، کبھی بنیادی جمہوریت کا نظام بھی لایا گیا. بہت سارے تجربے ہوئے، لیکن اگر سب پوچھیں تو جمہوری تجربہ ابھی تک صحیح معنوں میں نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں. پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی میری نظر میں دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو نظام سسٹم فیلئر ہے کہ نظام اس طرح کا نہ بنایا گیا اور نہ اس کی سوچ رکھی اس کے پیچھے نظام کی کہ یہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کرے گا، لوگوں کو کیسے جوڑے گا، لوگوں کو ان کی شناختیں کیسے دے گا، لوگوں کو اس کا حصہ کیسے بنائے گا. تو وہ نظام کی سوچ نہیں تھی. تو ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام دیے گئے اب تک وہ ناکام رہے. اور کیونکہ وہ نظام لوگوں کی مشوروں سے نہیں تھے، لوگوں سے پوچھ کر نہیں بنائے گئے تھے، لوگوں کی خواہشات کے تحت نہیں بنائے گئے، لوگوں کی مسائل کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے گئے، اس لیے وہ چلے تھے. نوبادیاتی نظام میں ایک ایسا حکمران تھا جو اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا اور لوگوں کو لے آیا. سبجیکٹس تھے ہم، یعنی حکمران ہے اور رعایا ہے. یقین کریں 64 سالوں میں آج بھی حکمران کی سوچ یہی ہے کہ وہ حکمران ہے اور ہم اس کی رعایا ہے. اس کے باوجود کہ آئین موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم برابر کے شہری ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے حقوق ہیں، ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ ہماری اس نظام میں شرکت ہونی چاہیے اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم سوال کر سکیں، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پوچھ سکیں، ہمیں حق حاصل ہے کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ہماری فلاح پر ترقی پر خرچ ہونا چاہیے. اس کے باوجود سوچ آج بھی حکمرانوں نے آیا ہے. وہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دینا ہے. ذرا سا مسئلہ ہوتا کہتے ہیں دفعہ 144 لگا دو، 4 سے زیادہ لوگ نہیں چل سکتے آپ پبلکلی. بھئی یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں اکٹھا ہو سکتا ہوں، اسمبلی میں آئین میں لکھا ہوا ہے.